الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نہایت ہی عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت رات میں بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مولا کریم مجھے حق بیان کرنے اور ہماری اس بات کو اللہ کریم میرے لیے اور آپ سب کے لیے پر اثر اور پر تاثیر بنائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے۔ میں اس کی اہمیت پہ تھوڑا سا ذرا بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اور وہ موضوع ہے غصہ اور تحمل و برداشت۔ اس سے پہلے میں ذرا کچھ ابتدائی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دین کے مختلف شعبے ہیں، ان سے مل کے ہمارے دین کا مجموعی خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، لین دین کاروبار وغیرہ، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس کے اور پہلو بھی ہیں، لیکن یہ تین مین پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر اور مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت طبیعت کے سخت مزاج ہوتے اور تنگ دل یا سخت دل ہوتے تو لن فضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر،
اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں معاف کیجئے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کیجئے اور ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ کیجئے۔ مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ایک درے پر ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے جو مرضی صورتحال ہو آپ نے یہیں پہ رہنا ہے۔ تو جب جنگ کے حالات پلٹ گئے، مسلمانوں کے حق میں واضح فتح نظر آ رہی تھی، تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی کے معاملے میں لغزش ہوئی اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے، جس کے نتیجے میں جنگ کا پانسا بالکل پلٹ گیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آ کے حملہ کیا۔ اس بھگدڑ میں کچھ صحابہ کرام میدان احد سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، معاف فرما دیا، بخش دیا قرآن مجید کی آیات میں، اور خاص طور پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا۔ اور یہ جو آیت جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں، آپ انہیں معاف کیجئے، ان سے جو بھول، ان کے سے جو لغزش ہو گئی ہے، اور آپ ان سے درگزر کیجئے۔ میں بات اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاقیات کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیکر خلق عظیم بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی اس صفت کا خاص طور پہ تعارف بہت ساری آیات میں کروایا۔ مثلا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ اہل ایمان کا تکلیف میں پڑنا آپ پر بڑا گراں گزرتا ہے، اور آپ مومنوں کے لیے کے ساتھ بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا جو مقصد بیان فرمایا، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرے بھیجے جانے کا مقصد اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل ہے، اخلاق کو کامل اور اکمل صورت میں تمہارے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد وہ بھی ملا لیجئے تو بات زیادہ بہتر سمجھ لگ جاتی ہے، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کیا ہیں، تو آپ نے جواباً سوال کیا کہ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھ رکھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتابی صورت میں اخلاق ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں یہ اخلاق ہمیں آپ کے چلتے پھرتے گلیوں بازاروں میں مسجد میں ہمیں یہ اخلاق، یعنی ایک صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی، دو قرآن۔ ایک قرآن وہ ہے جو قرآن مجید جو دو گتوں کے درمیان ہے، دو جلدوں کے درمیان ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو جو قرآن نے جن اخلاق کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً وہ سارے اخلاق کو احسن طریقے سے اپنا کے ہمیں کر کے دکھایا کہ ان میں سے کوئی بات ناقابل عمل نہیں ہے، اور اپنی امت سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ بھی کیا اور تلقین بھی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک جگہ فرمایا خیارکم اخلاقا، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے، زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میرے سب سے قریب اور میرے سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ یعنی یہ اخلاق کی اہمیت ہے جس پہلو پہ، جس کے ضمنی پہلو پہ ہم بات کر رہے ہیں۔
یہ باتیں میں نے کہنے کی عرض کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ ہم میں سے میرے جیسے بہت سارے لوگ جو بظاہر نماز روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اخلاق اور اخلاقی معاملات ان کی اہمیت نہیں ہے. اسے بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جتنا ہم اس ظاہری دینداری کی طرف بڑھتے ہیں، ہماری طبیعت میں اتنی خشکی بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم پنجابی کہیے تو بندے نو بندہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے، نماز روزہ بس یہ چیزیں، اس کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے میں جیسا بھی ہوں، میں بد زبان ہوں، میں غلط بات کرنے والا ہوں، میں ترش رویہ اختیار کرنے والا. تو مطلب یہ چیزیں ہمارے مجموعی طور پہ اب مزاج میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہی. تو یہ ساری باتیں جو ابتدا میں نے آپ سے اور اپنے آپ سے عرض کی، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ بہت اہم پہلو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، حضور کے ہاں محبوبیت کا ذریعہ ہے، ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں آداب اور اخلاق سکھانے کے لیے آئے ہیں، مطلب یہ اس کا ایک اہم جز اور اہم پہلو ہے. اب ذرا ہم آ جائیں، جو موضوع ہے ہمارا غصہ اور تحمل و برداشت، یہ موضوع کتنا اہم ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی توجہ کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا دیکھیے، آئے روز ہمارے آس پاس کوئی نہ کوئی گھر اجڑ جاتا ہے، میاں بیوی میں جدائی طلاق ہو جاتی ہے، یا اس سے پہلے چھوڑ چھاڑ کے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے گھر میں وجہ کی ہے انہیں میں انجا کیا میں اگوں انجا کیا. نتیجہ یہ ہے اس نے یہ کہا، میری لڑائی ہوئی، طلاق ہو گئی. باپ نے بیٹے کو کہا، بیٹا آگے سے باغی ہو گیا. دوست کے ساتھ آپ نے ریسنٹلی ان 2 دنوں میں اخبارات میں دیکھا کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے کپڑوں کے سوٹوں کے معاملے میں، تو اس نے اپنے بچوں کو جا کے لیا اور جا کے تو ان بچوں کو مار دیا. یہ سب ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، یعنی کوئی کسی تیسری دنیا کی بات نہیں ہے جس کا ہم مشاہدہ نہیں کرتے. ہمارے ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے. یہ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے. خاندان بھائی بھائی سے جدا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ذرا سی کوئی بات کسی سے ہو گئی تو بس اگلا بندہ پہلے ہی تیار بیٹھا ہے چھڈن واسطے. یعنی یہ اس کا پہلو ہے. مجھے کچھ عرصہ جیل میں ٹیچنگ کا موقع ملا، وہاں پڑھنے پڑھانے سے وابستہ رہنے کا موقع بنا. وہاں رہ کے مختلف لوگوں سے پوچھ کے قیدیوں کے ساتھ بات چیت ملاقات ہوتی، تو اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو جرائم ہیں کم سے کم 70 سے 80% جرائم ایسے ہیں وہ پلان جرائم نہیں ہوتے کہ بندے نے پہلے پلاننگ کی ہو میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ جسے ہم کہتے ہیں سڈن پروووکیشن، یعنی وقتی طور پہ کوئی بندہ اشتعال میں آیا اور وقتی اشتعال کے نتیجے میں انہیں گال کڑی، انہیں چنڈ مار دیتی، انہیں پسٹل کٹ لیا، انہیں بندہ مار دیتا. 70 سے 80% جرائم کے پیچھے اگر جا کے دیکھیں تو جرم کرنے والے جرم نہیں کرنا چاہتے تھے، بس اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ اس کے پیچھے غصہ تھا، کوئی وقتی بات تھی جس نے دوسرے بندے کو اشتعال میں ڈالا اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال بن گئی. یعنی یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ گویا اگر ہم صرف اس پہلو کو قابو میں کر لیں تو ہمارے فیملی کورٹس جو ہیں آپ یقین مانیں وہ خالی ہو جائیں. آپ یقین مانیے ہماری جیلوں میں جو آدھے لوگ ہیں، یعنی آپ کہیے کہ وہ خالی ہو جائیں، وہاں جیلوں کی ضرورت پیش نہ آئے. اتنا اہم یہ موضوع ہے جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایک لفظ میں جس کو ہم غصہ کہتے ہیں. ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ ہمارا دین ظاہری لیپا پوتی نہیں کرتا اوپر سے. جو اصل اسباب ہیں ان اصل اسباب کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے.
اصل مسئلہ حل کریں. جب آپ کے اخلاق سدھرتے ہیں، جب آپ کے اخلاق سدھرتے ہیں، سب کچھ سدھر جاتا ہے، آپ کا معاشرہ سدھر جاتا ہے، آپ کے گھر سدھر جاتے ہیں. میں صرف سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس جیل کی ٹیچنگ کے دوران جیل میں جو بھی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، جو بھی قیدی یا حوالتی جاتا ہے سپرنٹینڈنٹ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو ملاحظہ کہتے ہیں. سارے لوگ قیدی بیٹھے ہوتے ہیں سر جھکا کے، اور ایک مخصوص وہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہاں جی کی نہ ہے، پیو دا کی نہ ہے، کس جرم چاہے ہیں، فلانے جرم. وہ ساری پھر وہ تفصیل وہ ساتھ ساتھ وہ بتاتے جاتے ہیں، وہ خود بھی بتاتا جاتا ہے. اس نے ہمارے وہ سپرنٹینڈنٹ نے بعض اوقات یہ کرنا کہ جناب کی ہویا سی نہیں، اور لڑائی ہوئی سی کس گل تو انہیں میں نے گال کڈی. اس نے وہاں جو قیدی ڈشکرے وہاں کھڑے کیے ہوتے تو انہوں نے کہا انہوں گالاں کڈو، انہوں ماں پہن دیاں گالاں کڈو. وہ سارے اسے ننگی گالیاں دیتے، کہتے ہن بول، ہن مار انہاں نوں، ہن لڑ انہاں دے نال. اتھے تیرے کو ایک گال برداشت نہیں ہوئی، ایک جملہ تیرے کو برداشت نہیں ہویا، تو ہن تو اتنے سارے دیا سننا پیا، تو پتہ نہیں کنیاں تو سننیاں نے. یعنی یہ میں بات ایک پریکٹیکل بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کتنا بڑا فساد ہے. اور اگر غصے کو بندہ اپنے قابو میں رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب سے بھی اور ہم سے بھی یہ بات فرمائی کہ آپ جاہلوں سے اعراض کریں، آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کریں. ہم ایک گھر میں رہتے تھے تو کرائے کا گھر تھا، تو وہ اماں جی جو ہماری مالکن تھی، اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے، تو وہ روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، میں شام کو جب مسجد سے گھر آتا تو روز کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہوتا تھا. اب بچے تھے، بچوں نے کبھی بولنا بھی، یا کبھی اونچی بھی، کبھی باہر بھی نکلنا. انہوں نے رات کو وہ پڑھانے جاتی تھی، واپس آتی تو دروازہ جب پتہ چلنا ہے میں آیا ہوں تو دروازہ کھڑکا کے تو ہاں جی وہ انہوں نے کر دیتا فلانا. اچھا میں نے کہنا چاہا اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ماں جی. اب عمر سیدھا یہ روز ہر چوتھے دن ایک دنوں مجھے کہنے لگی میں تو انہوں گل کرنے تو اسی میں نو اگیوں ماں جی کہہ دیں دیو. میں کہا دس اور ماں جی، ہاں جی ماں جی اور میں کیا کھا تو انہوں. اب وہ جتنا وہ اشتعال وہ لے کے آتی تھی، جب میں ان کو ماں جی کہتا تھا تو جناب وہ ساری گل مک جاندی سی ہوتے ہی. اب جواباً میں بھی ریاکشن کرتا، میں ریاکشن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا تھا حفظ کرنے کے لیے جاتا تھا، وہ مجھے ایک دن یعنی یہ غصے کا یا اس طرح کے رویے کا نتیجہ کا مجھے کہنے لگا پاپا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا کی ہویا؟ وہ آپ کو باتیں سناتی رہتی ہے اور آپ آگے سے جناب آپ کہتے ہیں ہاں جی ماں جی آپ بات کیا کہ تو آپ ان کو کوئی جواب بھی نہیں دیتے. آپ بتائیں کہ آپ غلط کرتی ہیں، آپ جاتی کرتی ہیں، فلانا کرتی ہیں. میں نے اس کو کہا یار تو صبح مدرسے جانا ہے نا، پڑھن جانا ہے نا. تو کہندا ہاں جی. میں کہ راہ دے وچ کتے بھی ہوندے نے نا جی؟ کہندا ہوندے نے. میں کہ تینوں پے نے کدی؟ کہندا تو میں کہ تو اگوں کی کرنا جدوں پیندے تو بھی وہی کرن لگ پے نا جو کردے. میں کہ تو بھی وہی کر. میں سیدھا چلا جاتا ہوں اپنے مدرسے. میں کہ بس یہی میں کرتا ہوں. یہ ایک بہت پریکٹیکل بات ہے کہ آپ اگلے بندے کو اس کو رسپانڈ نہیں کرتے، آپ اس لہجے میں اس ٹون میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے. قرآن نے یہی کہا نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے زمین پہ بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ سلامتی والی سلام کہتے ہیں یا سلامتی والی بھلی بات کہہ کے اپنی چونڈ چھڑا کے ایک پاسے نکل جاندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف کرنے کو اپنی عادت بنائیے، اور آپ معروف کا اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ جاہلانہ رویوں سے اور جاہلوں کے جاہلانہ طرز عمل سے آپ اعراض کیجئے، آپ اوائڈ کیجئے اسے، ان کی باتوں کو نظر انداز کیجئے. اور آپ یقین مانیے اگر ہم یہ اوائڈ کرنا اور نظر انداز کرنا نہ سیکھیں، ہم میں سے ہر بندہ ذہنی مریض بن جائے، ہم میں سے ہر بندہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن جائے،
اور ہمارے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے. گھر جاتے ہیں بیوی کا رویہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے, بچے کو ایسا کوئی گل کھلا دیتے ہیں, وہ کو بات کر دیتے ہیں, جاب پہ گئے ہیں وہاں صاحب اس کو اوپر سے ڈانٹ پڑی ہے, وہ ہمارے گلے پڑ جاتا ہے. کوئی دکان پہ بیٹھے ہیں, کوئی کسٹمر سر پھرا ہمارے متھے لگ جاتا ہے. ہم ان ساری چیزوں کا کیا کرتے ہیں؟ ہم ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر ہم نظر انداز نہ کریں, نہ ہم اپنا گھر چلا سکتے ہیں, نہ ہم اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں, نہ ہم اپنا آفس چلا سکتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم پھر صرف لڑائی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید نے دو باتیں خاص طور پہ ارشاد فرمائی, یعنی ایک یہ کہ اعراض کرنا, یعنی جاہلوں سے اور جاہلانہ طرز عمل کو آپ نظر انداز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے آپ معاف کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جس بندے کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا اس کو اس زیادتی کا وہ بدلہ لے سکتا ہے. یعنی ایک تھپڑ مارا تو میں ایک تھپڑ مار سکتا ہوں. لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جہاں بھی یہ بات فرمائی, مثلا فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا, یعنی کسی برائی یا زیادتی کا بدلہ اتنی ہی زیادتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اٹ دا جواب پتھر چ نہیں جائے, جتنا اس نے کیا اتنا آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اتنی رخصت ہے, اجازت ہے. اور ساتھ ہی فرمایا فَمَنْ أَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. سبحان اللہ. فرمایا جس نے معاف کر دیا اور اپنے معاملے کو درست کر لیا, اصلاح کر دی, تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا اجر اللہ رب العزت کا ذمہ ہے. اللہ نے اس کا اجر اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کہ میں اس کو اجر عطا فرماؤں گا کہ اس نے فلاں کی زیادتی پر, فلاں کے غلط طرز عمل پر اسے معاف کر دیا. اللہ رب العزت جس اجر کو اپنے ذمہ لے لے, یعنی گویا اللہ نے اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیا کسی معاف کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ قرآن مجید نے متعدد جگہوں پہ یہ بات کسی نہ کسی انداز میں فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتوں کا میں گارنٹر ہوں. حضور نے فرمایا میں گارنٹی کرتا ہوں, انا زعیم, میں گارنٹر ہوں. پہلی ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں میں سے یہ ارشاد فرمائی کہ جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, ٹھیک ہے اس کی بات ٹھیک ہے, اس کا حق بنتا ہے, وہ صحیح بات کر رہا ہے, لیکن وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, کہنا جاتا ہے کوئی گل نہیں جان دو. حضور نے فرمایا میں جنت میں اس کے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی غصے کو برداشت کرنا, یہ اصل میں غصے کو برداشت کرنا ہے. آپ نے برداشت کیا. اچھا اسی طرح اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو میں اخلاق کی بات کر رہا تھا نا, حضور نے ایک بات یہ بھی فرمائی, چونکہ بڑی خوبصورت بات ہے, حضور کی ہر بات ہی بڑی خوبصورت ہے. ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو بندہ, آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے, حتیٰ کہ مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے, تو میں جنت کے سینٹر میں اسے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. جھوٹ نہ بولے, مزاح میں نہیں. اسی بچے نو کہنے آؤ بڑے قسم کے جھوٹ ہم بولتے ہیں, او بہو آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا. کبھی ہنسانے کے لیے میں سے ہی کہانی, وہ میں اتنے گیا سے انہیں انج کیتا فلانا, کوئی یعنی جھوٹ ہوتا ہے وہ سراسر صرف ہنسانے کے لیے. حضور نے فرمایا جو جھوٹ چھوڑ دے, مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے, میں جنت کے وسط میں اسے گھر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی فرما دیں, تو آپ کا فرمان تو پتھر پہ لکیر کیا, یہ بھی معمولی, تو اس کے لیے ہم تعبیر کرتے ہیں ہلکی ہے, یعنی وہ حتمی اور قطعی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں, حضور نے فرمایا میں اس کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں گھر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں.
یعنی یہ آپ تصور کیجئے، اسی سمجھتے ہیں کہ غصہ کسی نے گل کہی وہ تے سر نیما کر لینا، یار اسی تھلے لگ گئے، اسی کو ماڑے ہاں، اینو پتہ نہیں ساڈا اسی کون ہونے ہاں۔ یہی رویہ نا جی ہمارا، ہم اس کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ یقین مانیے یہ کمزوری نہیں ہے، یہ قوت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ معاف کرنا کوئی عام لوگوں کا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس بندے نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ تو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی ہمت کا کام قرار دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، محبت کو پروان چڑھانے کا گر بھی بتایا، دوستی کو مضبوط کرنے کا اور دوست بنانے کا گر بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہمارا وہی ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہے، ایک بندہ نیکی کرتا ہے ایک بندہ برائی کرتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ بندہ جس کے اور تمہارے درمیان جھگڑا تھا، لڑائی تھی، دشمنی تھی، قرآن فرماتا ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا۔ اس کو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برائی کے ساتھ نہ دو۔ زیادتی کی ہے چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں کیا کیا؟ آپ مکی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، مکہ میں بھی یہی کیا، مدینہ منورہ میں بھی یہی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں میں کانٹے بچھائے گئے، سجدہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ بھاری اوج جو ہے وہ لا کے رکھ دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے غلیظ الفاظ اور القاب ہیں جو آپ کو نہیں دیے جاتے تھے؟ معاذ اللہ ساحر آپ کو کہا گیا، مجنون آپ کو معاذ اللہ کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کی نسل منقطع ہو جانے والی ہے۔ مطلب ایک لفظ ہمیں کوئی کہے نا تو اسی اگلے بندے نو فیر مار دیے جو میرے وصف میں چوبے تھے۔ حضرت حمزہ جب اسلام لاتے ہیں اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا ابو جہل نے، کیسے تمسخر اور کیسے مذاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑایا جاتا تھا، ہر طرز عمل کا، ہر بات کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کہا ہم ان کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا معنی ہے نہایت قابل تعریف، جس کی بار بار اور بے شمار بار تعریف کی جائے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو پھر کوئی بات نہیں کہ ہم ایک طرف ان کی برائی بیان کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو محمد کہتے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خیال میں بدبختوں نے نام بھی بگاڑ دیا۔ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے یعنی کردار کی عظمت بھی، اور ہمارے ہاں بعض چیزیں چڑ بن جاتی ہیں، وہ لوگ جان بوجھ کے چڑھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کوئی مذمم، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مہربانی کی کہ اللہ نے وہ جو میرے بارے میں بات کرتے تھے ان کو میرے سے ٹال دیا۔ وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں، مجھے تو وہ کہتے ہی نہیں، وہ مذمم کو کہہ رہے ہیں میں تو محمد ہوں۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یعنی میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں یہ سب کچھ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ کمزوری کی وجہ سے تھا یہ۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، مدینہ طیبہ کی بات کیجئے۔ عبداللہ ابن ابی یہودیوں کا منافقین کا سردار تھا، فوت ہو گیا، مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت جب آگے بڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن ابی کا ایک ایک کارنامہ حضور کو بیان کرتے ہیں۔ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی ہے جو احد کے موقع پہ 300 لوگوں کو ساتھ لے کے الگ ہو گیا تھا، اس نے شیطانی کی تھی۔
یہ وہی ہے جس نے فلانے موقع پہ کہا تھا، قرآن نے بھی ذکر کیا کہ لا یخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم میں سے معاذ اللہ، وہ کہنے لگا ہم میں سے عزت والے ذلت والوں کو یہاں سے نکال دیں گے، اور وہ بدبخت اپنے خیال میں اپنے آپ کو عزت والا اور معاذ اللہ اہل ایمان کے بارے میں یہ وہ تصور رکھنے والا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ یہ اس نے نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ایک ایک بات حضور کو یاد کروا رہا تھا، فلانے موقع پہ اس نے کہا کہ حضور کے ساتھیوں کی فنڈنگ بند کر دو، بھوکے مرن گے آپ پہ ہی پاس جان گے، یہ آپ کے مال پہ پلتے ہیں اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تمہاری رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جو عمل تھا وہ آپ نے کیا۔ جناب عمر حضور کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ کے، حدیث میں آتا ہے بخاری کہ کھینچ رہے تھے یا رسول اللہ نہ جنازہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جہاں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے یعنی وہ جو ساری زندگی وہ جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ رہنے والے تھے اور اس کے ساتھی تھے اور حضور کی دشمنی پہ، انہوں نے محسوس کیا یہ بدبخت مرن لگیا بھی حضور دی قمیص مانگدا پیا۔ حضور سے اس نے قمیص کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ مجھے قمیص عطا کر دیں، ان کے بیٹے آئے۔ تو یعنی اس کا حال یہ ہے کہ یہ مرتے وقت بھی حضور کی قمیص کے بغیر اسے کوئی راہ نظر نہیں لگ رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی بدبختیاں اس حد تک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اس حد تک، تو سینکڑوں لوگ تھے جو اس کے قبیلے کے اسلام کے دامن میں آگے منافقت چھوڑ دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق ہے۔ یہ صبر کا معنی، صبر کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بڑے مقصد کے لیے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ذاتی اغراض کے لیے نہیں، کہ آپ کسی بڑے مقصد کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی معاملہ کیا۔ تو میرے دوستوں میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے یعنی آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ بات اور پھر اس کے ثمرات، اس لیے اس کو کمزوری نہ سمجھیں کہ کہیں کو بندہ میرے نال نہیں بولدا تو میں پہل کر کے وہ گھر جا کے چلا گیا، چل یار میرا بھرا ہے کوئی گل نہیں میں سلام کر رہا ہوں، اس نے مجھے سلام نہیں کرتا، یہ میرے ساتھ ناراض ہے میں اس کو سلام کر دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے میں اس کو گزرتے ہوئے سلام پہلے کر دوں، میرا اس کے ساتھ جھگڑا چلے میں اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے پہل کرتا ہوں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں، یہ کمزوری نہیں ہے۔ قرآن عزیز نے فرمایا کہ یہ بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہے، دل گردے والے لوگوں کا کام ہے۔ اور مثال میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور سیرت طیبہ میں سے رکھی۔ احباب ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ وہ حضور سے پھر عرض کرتے رہے، وہ ہر بار حضور سے یہی عرض کرتے، انہوں نے خیال یعنی جیسے ہم سمجھتے ہیں یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، شاید یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، صحابی رسول تو شاید سمجھ رہے تھے کہ حضور مجھے کوئی اور بھی نصیحت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاج شناس تھے اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کے انہیں جو اصل مسئلہ ہوتا تھا اس کا حل وہ بتاتے تھے جس کی اسے ضرورت ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر وہ بار بار یہی عرض کرتے اور اسی نہیں آپ فرماتے لا تغضب لا تغضب۔ ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ ایک صاحب نے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، لوگوں پہ غصہ نہ کیا کر، یعنی اللہ کے غضب سے بھی بچ جاؤ گے، جنت میں بھی چلے جاؤ گے اور کامیاب زندگی بھی تم گزار سکو گے اگر تم یہ غصہ، یہ جو ناحق قسم کا غصہ ہے اس کو تم چھوڑ دو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حل بھی بتایا اس غصے کو قابو رکھنے کے لیے۔ بعض اوقات بندہ جب کسی اس کیفیت میں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کے اثر سے ہے،
شیطان کے اثرات کے تحت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اس لیے جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ غصہ تھم جاتا ہے انسان کی جو شخصیت میں نا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس کے موڈ ہیں، یہ جناب غصہ ہے، یہ آپ کہیے کہ خوش مزاجی ہے، اور آپ کہیے کہ مختلف طرح کے ہمارے جسم میں مختلف چیزیں ہیں، اور وہ کوئی بھی ایک جو پہلو ہے وہ مستقل نہیں رہتا، وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ غصہ بھی دیکھ لیجئے، سوائے اس کے کہ بندہ خود اپنے اوپر ہر وقت غصہ سوار رکھے، ورنہ 2-4 منٹ 10 منٹ ہوتا ہے، تسی کہندے ہو کہ میں مار دیاں اگ لا دیاں ہر پاسے، 5 منٹاں بعد تسی سر پھاڑ کے بیٹھے ہوندے یار میں کی کر بیٹھا، بندے نوں آپے شرم آن لگ پئی میں کی کردا پیا سی، لوگ کی سوچن گے یار ہے تینوں اسی ایڈا دنا بندہ سمجھدا سی ویکھو انہیں کی کھچ ماری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 صاحب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ایک اور صحابی رسول سے بھی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی 200 لوگ تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان میں سے ایک صاحب ایسے غصے ہو رہے تھے کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں لگتا تھا کہ ان کی رگیں پھولی ہوئی تھی کہ ان کا ناک پھٹ جائے گا غصے سے، اتنے غصے میں، اور لال سرخ ان کا چہرہ جو ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کلمہ ایک بات میں بتاؤں اور یہ بندہ جو غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے اگر یہ پڑھ لے تو آپ نے فرمایا اس کا غصہ جاتا رہے۔ تو معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کلمات خیر ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں شیطان کے شر سے تیری حفاظت اور تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بندہ کھڑا، اسی طرح حدیث میں یہ بات بھی ہے، کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے پھر بھی قابو نہیں آتا، لیٹ جائے، وضو کر لے، یعنی یہ غصہ، اور وقت میں نے آپ سے جیسے عرض کیا تھوڑا سے چند منٹ ہی نکالنے ہوتے ہیں، وہ چند منٹ نکل جاتے ہیں تو آپ کی ہوش ٹھکانے آ جاتی ہے۔ ہمارے علماء حضرات یہاں پہ موجود ہیں کہ دارالافتاء میں اگر آپ جائیں نا جی تو لوگ ادھر طلاق دیتے ہیں، غصے میں لڑائی ہوئی طلاق دی، 5 منٹاں بعد 10 منٹاں بعد انہوں دا دماغ عورت دا بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بندے دا بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ترلے لیتے ہیں خدا دا واسطہ سانو کوئی راہ دسو۔ اب وہ کیا ہے کہ وقتی طور پہ غصے میں اور اشتعال میں ایک فیصلہ ہوا ہے، ساری زندگی پھر پچھتاتے رہتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہے، جو طریقہ بتایا کہ اپنے ہوش آواز کو قابو رکھیں۔ اور ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو مسعود انصاری، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے انہوں نے ایک آواز سنی کہ کوئی آواز دینے والا انہیں کہہ رہا ہے کہ جتنا اختیار تمہیں اپنے اس غلام پہ ہے نا جی، اللہ کو تمہارے اوپر تم سے اس سے زیادہ اختیار ہے، تمہارا اختیار اس پہ تھوڑا ہے، اللہ کا اختیار تمہارے اوپر زیادہ ہے۔ وہ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ماڑے بندے ال ویکھ کے ویسے بھی بندے نو غصہ بہت آندا ہے، کوئی تگڑا بندہ اگے ہوے نا تے بندہ بڑا شریف بن جاندا ہے جی، کوئی ماڑا ہوے تے غصہ انہوں بڑا ہوندا ہے، پھر وہ کہندا میں ساری ریج تگڑیاں دا غصہ بھی تے کڈ لواں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کیا۔ وہ تو حضور کے مزاج شناس تھے اور حضور کی بات سنتے بعد میں تھے، عمل کے لیے وہ پہلے تیار ہوتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو نبی پاک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ کرتے نا، یعنی اس کو آزاد نہ کرتے تو فرمایا اس وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ پہنچ رہی تھی۔ تو میرے دوستو یہ موضوع بڑا خوبصورت بھی ہے اور بڑا فکر انگیز بھی ہے، بڑا سوچنے والا بھی ہے، اور سوچ سے زیادہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اور ظاہر ہے جب ہم سنتے ہیں کوئی بات تو پھر ہی اس کے بعد عمل کی نوبت بھی آتی ہے اور اس چیز کی اہمیت کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو جتنا مرضی لمبا کرتے جائیں بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا نام تحمل ہے، اسی کا نام برداشت ہے۔ اور میں ایک بات صرف کہہ دوں، میں معافی چاہتا ہوں چونکہ موضوع میں ذرا دوسرا بھی ایک پہلو ہے، تحمل اور برداشت۔
تحمل اور برداشت غصے کو برداشت کرنا بھی ہے، اور تحمل اور برداشت کا مطلب ہے کسی کی ناپسندیدہ بات، طرز عمل، نقطہ نظر، عقیدہ وغیرہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہوئے بھی آپ اسے برداشت کریں۔ یعنی برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں فلانا بندہ یہ کہتا تو وہ ٹھیک ہے، نہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہم کسی بات کو غلط سمجھتے ہوئے بھی، غلط سمجھتے ہیں لیکن ہم حکمت کے تحت اسے برداشت کرتے ہیں، امن کے لیے ہم اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی بات سے، اس کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے نا کئی جگہ پہ لوگ آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بندے ایسی ہیں گلاں چھیڑ کے بہ جاندے نے کہ اگر بندہ ہو دے کہ پاویں اس سے پہلے لڑائی بنا لو، تو اس کی بات کو وہ نظر انداز کرنا بھی ہے اور برداشت کرنا۔ ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوچوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی سوچ کو غلط بے شک سمجھیں، اور جو غلط ہے اس کو غلط سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو، اپنے ہوش و حواس کو بحال رکھیں، قابو میں رکھیں۔ کوئی ایسا طرز عمل جو شرعی طور پہ ہمارے لیے درست نہیں ہے اب وہ نہ کریں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی کس حد تک یہ بات ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا یہ جو بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا بلا نہ کہو، ان کو گالم گلوچ، گال بندہ نہ ان کے بتوں کو کرو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے۔ ہم انہیں تبلیغ کریں گے، ہم انہیں تلقین کریں گے، ہم انہیں نصیحت کریں گے، ہم انہیں دعوت دیں گے، ہم انہیں سمجھانے کا ہر حربہ اختیار کریں گے، لیکن ہم انہیں گالم گلوچ نہیں کریں گے کہ وہ کریں گے تو جواباً۔ یہ بھی اس تحمل اور برداشت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو خیر کی بات ہے اس کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔